علمی پوائنٹ نمبر 37 وہ ہے میرے بھائیوں، چونکہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لہٰذا عربی زبان سے جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا نا کسی اور زبان کے اندر، تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ البتہ مفہوم میں فرق نہیں آئے گا، اور یہ صرف عربی کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ جب کیا جاتا ہے تو ایک جیسے الفاظ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر میرے سامنے 10 انگلش کے پروفیسر بیٹھے ہوں جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہو، اور وہ اردو سپیکنگ ہو بائی برتھ، کاپٹک ہو، یعنی وہ بائی برتھ اردو لینگویج جاننے والے ہوں، ان کی مادری زبان، اور 10 کے 10 لوگوں کو میں انگلش کا ایک مضمون دوں اور میں کہوں کہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو، تو کیا 10 کے 10 لوگ من نوان ایک ایک لفظ سیم ترجمہ کریں گے؟ نہیں، الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا، کیونکہ انگلش ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اردو، ایون انگلش کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کریں تو الفاظ کے چناؤ میں فرق پڑ جائے گا، کیونکہ ایک لفظ کے ایکویلنٹ کئی الفاظ ہوتے ہیں، وہ اپنی انٹینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یوز ہوتے ہیں، کوئی شخص اس لفظ کی انٹینسٹی کو کچھ اور سمجھ کے اس کے لیے کوئی اور ترجمہ کر دے گا۔ ترجمے میں الفاظ کے چناؤ میں فرق ضرور آئے گا، لیکن مفہوم میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مولویوں نے سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا، وہ جی ترجمے لوگوں نے چینج کر دیے، کدھر ترجمہ پڑھیے جی، اور سر جس کا مرضی پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ سب سے بہتر ہے گوگل حافظہ اللہ کا پڑھیں۔ ہاں، آپ دنیا کی کوئی لینگویج ڈالیں اس میں، ایک کمانڈ کے اوپر ود ان 1 سیکنڈ دوسری طرف انگلش میں اس کا ترجمہ آ جاتا ہے، چاہے وہ آپ عربی کی وہ حدیث ڈال دیں، آن لائن فری ہے، کوئی پیسے نہیں۔ آپ گوگل میں جا کے لکھیں، گوگل ٹرانسلیٹر کھولیں تو 2 ڈبے بنے ہوئے آ جائیں گے، لیفٹ ڈبے میں آپ کوئی دنیا کی زبان، جناب جتنی زبانیں، کسی بزرگ کو بھی اتنی زبانیں نہیں آتی ہیں، دنیا کی 3000 سے زیادہ زبانیں ہیں، کسی زبان کو آپ ڈالیں دوسری طرف انگلش میں ترجمہ ہو کے آ جائے گا۔ اور وہ ترجمہ کرنے کے لیے گوگل یہ بھی نہیں دیکھے گا میں نے بریلوی والا ترجمہ دکھانا ہے، دیوبندی والا، حدیث والا، شیعہ والا، اس نے وہی ترجمہ دکھانا ہے جو اس کا بنتا ہے، تو پکڑا جائے گا۔ تو یہ دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ قرآن سے وہ ایسا روند مارتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی لوگ اس نے ترجمہ وہ کر دیا، یہ کر دیا، اور زیادہ تر یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے بریلوی مطلب فکر اور شیعہ مطلب فکر کے لوگوں نے، پھر ٹوٹکے بنائے ہوئے جی وہ دیکھیں جی بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے جی، اچھا اب امام اعظم بریلوی صاحب نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے اللہ کے نام سے شروع، اب اشرف تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ کہتے ہیں ترجمہ غلط ہے، کیونکہ اشرف تھانوی صاحب شروع سے شروع کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اللہ سے شروع کیا، حالانکہ آپ کے ہنسنے ہی بتا رہے ہیں کہ اینڈ رزلٹ تو ایک ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع، شیطان کے نام سے تو کسی نے نہیں شروع کیا، مفہوم دونوں باتوں کا سیم ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی بہتر ترجمہ یہ ہے، تو میں کہتا ہوں پھر اگر بہتر ترجمہ یہ ہے، آپ اردو لنگوسٹک میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی کے پوائنٹ آف ویو سے بسم اللہ کا ترجمہ جو آپ نے کیا ہوا ہے نا، اس کے لیے بسم اللہ بھی آپ کو چینج کرنی پڑے گی، وہ بسم اللہ بنے گی اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ اگر بسم اللہ میں سے آپ نے اللہ کو پہلے نکال کے نکالا تو اللہ بھی ایسی بسم اللہ بنا سکتا تھا، مشکل تو کوئی نہیں تھا۔ اگر بسم اللہ میں اللہ کو پہلے نمبر پہ لانا ہوتا تو پھر بسم اللہ یوں ہونی چاہیے تھی، اللہ الذی، اللہ ہے وہ ہستی، باسمہ کہ جس کے نام کے ساتھ ابدہ میں ابتدا کرتا ہوں۔ تو اب آپ اللہ کے ساتھ جھگڑا کریں کہ یار یہ بسم اللہ ٹھیک ہو جائے کسی طریقے سے، اللہ سے سفارش کرتے ہیں، کتنی نان سینس بات ہے، اور ان باتوں کے اوپر الجھ رہے ہیں، یہ ترجمہ غلط ہو گیا، ترجمہ غلط ہو گیا۔ تو ترجمہ کبھی بھی اگر ترجمہ ٹھیک کی بات کرتے ہیں، بریلویوں کے آپ اپنے ترجمے اٹھائیں نا، وہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، پیر کرم صاحب کا ترجمہ ہے، ڈاکٹر طارق القادری صاحب کا ترجمہ ہے، اس کے علاوہ غلام سعیدی صاحب کا ترجمہ ہے، یہ تو سارے بریلوی سرٹیفائڈ عاشق رسول ہے نا، ان کے ترجمے ذرا رکھیں کیا 100% سیم ہے؟ نہیں، مفہوم سیم ہوگا، اور مفہوم کو اگر آپ سیم دیکھیں گے تو دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کے ترجمے بھی ایک جیسے ہی ہوں گے، مفہوم ایک ہوگا۔ ڈنڈی جب بھی ماری جاتی ہے وہ تفسیر میں، اور کوئی ترجمے میں کہیں مارتا بھی ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اس لیے میں نے ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر 170 ریکارڈ کروا دیا، 170 نمبر، اس میں نے بتایا کہ جس نے ڈنڈیاں ماری ہیں وہ کہاں کہاں پہ پکڑا گیا۔ اچھا، لیکن دوسری طرف ان کے تراجم کا یہ حال ہے کہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی ترجمے غلط کیے ہوئے ہیں، اگر ہم اسے ٹیکنیکلی اگر ہم اس کا انالیسس کریں، مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کا ترجمہ سارے بزرگوں نے کیا ہوا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جنوں انس کے گروہ۔ حالانکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی آیت ریپیٹ ہوتی ہے سورہ الرحمن میں، دوزخ کا ذکر آتا ہے، قیامت کا ذکر آتا ہے، جو اللہ کے غضب کی نمائندہ مثالیں ہیں، اس کے بعد یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، یہ ترجمہ غلط کیا ہے انہوں نے۔ اعلیٰ کا مطلب نعمت نہیں ہوتا، قدرت کی نشانی ہوتا ہے، وہ نعمت بھی ہو سکتی ہے اور زحمت بھی ہو سکتی ہے، جنت بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور جہنم بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ نصیحت کرنا۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جتنی دفعہ 31 دفعہ 31 ٹائمز یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے سورہ الرحمن میں، جتنی دفعہ یہ آیت آئی ہے نا انہوں نے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جہنم کے لیے یہ ترجمہ نہیں کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم اپنے رب کی تم سے پرسش ہوگی ہر نعمت کے بارے میں۔ اعلیٰ کا مطلب نعمت نہیں ہے، ہر قدرت کی بڑی نشانی اعلیٰ اللہ ہے، چاہے وہ جنت ہو چاہے جہنم ہو، چاہے سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، ستارے ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہو، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے پھر کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ہر دفعہ ڈفرنٹ ترجمہ کیا، تو پھر پڑھا لکھا بندہ تو پھر پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے نا سر،
لیکن اس کے بعد ڈگری نہیں ہوتی. ڈگری ہوتی ہے تو پھر غلط ترجمہ کر دیتا. ٹھیک ہے. ویسے ڈگری بھی انہوں نے بعد میں لے لی تھی ایم شغل میلے میں. ان کی ڈگریوں کی باقاعدہ اسکینڈ کاپیاں موجود ہیں نیٹ کے اوپر. مولانا مودودی تو پھر آپ کو پتا ہے آئنسٹائن تھے نا. جب مولویوں نے شغل میلہ لگایا نا ڈگری انہوں نے کیا بند دوستوں درس نظامی کورس دے پیپر کہڑے نے. انہوں نے کہا جی آخری دسو آخری سال دے 6 مہینے کی تیاری کے بعد مودودی صاحب نے پیپر دے کے ان کے منہ پہ ڈگری لا کے ماری. ڈگریوں کے جس کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہیں تو وہ ڈگری ہے. جس کو ڈاکٹر اقبال 18 سال کی عمر مودودی صاحب کی, اور ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ مسلمانوں کا تھنک ٹینک ہے مستقبل کا. الجہاد فی الاسلام ان کی کتاب جب پڑھی, ڈاکٹر اقبال نے ان کو یہاں بلایا تھا. آپ کو پتا ہے نا پاکستان میں یہ جو منصورہ میں جماعت اسلامی کا مرکز ہے, یہ ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا ہوا ہم کو, جن کو ہم حکیم الامت اور کتنے بڑے بڑے القابات دیتے ہیں, شاعر مشرق. تو ان کو بھی پتا تھا کہ جینیس بندہ تو جینیس ہوتا ہے, اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مجھے وہ غامدی صاحب کی بات یاد آ گئی. ان سے کسی نے پوچھا جی آپ کے پاس ڈگری ہے؟ ڈگری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو بزرگوں سے پڑھتے رہے. انہوں نے کسی بزرگ نے آپ کو ڈگری نہیں دی. انہوں نے کہا بزرگ ڈگریاں نہیں دیتے, بزرگ پڑھانے کے بعد دعائیں دیتے ہیں. تو دعائیں لی نہیں ہیں بزرگوں. یعنی یہ ڈگریوں والی دھونس اور اس طریقے سے یہ معاملات یہ خود ان سے بھی مس ہینڈل ہوئے ہوتے ہیں. یہ ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ایک امپورٹنٹ چیز بتا دی.